ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجنے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں، جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے ان کو اس زمین کا امام بنائیں اور انہیں اس زمین کا وارث قرار دیں، اور یہ زمین ان کے حوالے کر دی جائے۔ اب دیکھیں، الہی ارادہ ہے اور الہی وعدہ ہے، نہ ارادہ الہی میں کہیں تخلف ہو سکتا ہے، نہ وعدہ الہی میں کہیں تخلف ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ ہونا تو ہے۔ اور ایسی سچویشن ہوگی کہ جو آپ سنے ہوئے ہیں، آپ نے حالات ظہور کے بعد کے، کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پئیں گے، اور اگر ایک خاتون، آج تو ہم ایک چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن اگر ایک خاتون سونے میں لدی ہوئی مشرق سے نکلے اور مغرب تک سفر کرے تو کوئی اس کو چھیڑنے والا یا تعرض کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسی حکومت قائم ہونی ہے جس کے ہم منتظر ہیں، اور ہمیں یقین ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ جنہوں نے خبریں دی ہیں ہمیں، ایک تو قرآن کی خبر کہ لا ریب فی، دوسرا جو خبر دینے والے نبی اور ائمہ ہیں وہ مخبرین صادق ہیں، جو عصمت کے درجے پر حامل فائز ہیں۔ عصمت کے درجے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اندر بھی خطا، غلطی، جھوٹ، کسی بھی چیز کا امکان نہیں ہے۔ اب ہونا تو ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم ہونے والی ہے جس حکومت میں زندگی پرسکون ہوگی، جس حکومت میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، جس حکومت میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، یقین ہے کہ ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے ہونے تک اور ابھی اب کتنا ٹائم ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، کتنا وقت درکار ہے ابھی ظہور امام علیہ السلام میں اور امام کی حکومت کے قائم ہونے میں، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اپنے ظہور کا وقت خود زمانے کے امام کو بھی نہیں معلوم۔ کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہوں گی، جن علامتوں سے زمانے کا امام یہ سمجھ جائے گا کہ میرے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، اور پھر امام ظہور فرمائیں گے۔ بعض روایتوں سے
اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حتیٰ امام کو بھی اپنے ظہور کا ایگزیکٹ وقت نہیں معلوم. علامتیں ہیں ان کے پاس، جب وہ علامتیں وجود میں آئیں گی امام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے ظہور کا وقت ہو گیا، لہذا ظہور ہو جائے گا. اب ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے. آغا کراتی ایران کے ایک عالم دین ہیں، ٹی وی پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں، انقلاب کے زمانے سے ان کے پروگرامز چل رہے ہیں، بہت ہی جس کو کہیں عوامی سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، سلیس. ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اردو میں، آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت ہی جس کو کہیں ہلکا کر کے مطلب کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے، عام فہم ہو. ایک بات انہوں نے کہی ہے اسی غیبت کے حوالے سے، میں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں. آغا کہتے ہیں کہ دیکھو رات ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت یقین ہوتا ہے کہ صبح سورج نے طلوع ہونا ہے. کوئی ایسا انسان جس کو آپ جانتے ہوں کہ جب رات کو سورج غروب ہو رہا ہو تو اس کے دل میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو کہ پتہ نہیں سورج نے نکلنا یا نہیں نکلنا صبح، کوئی انسان آپ کو اس زمین پر ایسا نہیں ملے گا. ہر انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ابھی مثلا جو سورج غروب ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے وہ کل صبح طلوع ہوگا. سوال اس یقین کے ساتھ کہ سورج طلوع ہوگا اور روشنی پھر پھیل جائے گی، سورج کے طلوع ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ روشنی نا. سورج طلوع ہوگا اور روشنی دوبارہ پھیلے گی. آیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ لائٹ آن نہ کریں صرف اس امید پر کہ صبح تو روشنی ہو ہی جائے گی؟ آپ لائٹوں کو روشن کرتے ہیں اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہماری پاکستان اور کراچی کی لائٹ کا تو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو جو افورڈ کرتے ہیں وہ اس کا آلٹرنیٹ تیار کر کے رکھتے ہیں، جنریٹر کی شکل میں، یو پی ایس کی شکل میں، چارجیبل لائٹس کی شکل میں، جتنا جیسا افورڈ کر سکے وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر کے رکھتا ہے کہ بجلی جائے تو ہماری روشنی ختم نہ ہو. تو دیکھیں کبھی بھی روشنی کے طلوع ہونے کے انتظار میں انسان اپنے آپ کو اس زمانے میں کہ جس میں روشنی نہیں ہے اندھیرے میں نہیں رکھتا، بلکہ انتظام کرتا ہے چاہے روشنی ہونے والی ہے. بس یہی صورتحال ہماری غیبت کے زمانے میں. امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، ان کا سورج پردہ غیب میں گیا. ہمیں یقین ہے کہ اس سورج نے طلوع کرنا ہے. یہ جو پردہ غیب میں سورج گیا ہے اور پھر یہ سورج طلوع ہوگا، اس دوران میں آیا کوئی ہماری ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اپنی 10-12 گھنٹے کی زندگی کو تو اندھیرے میں نہیں رکھتے، اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں. تو کیا اس ٹائم پیریڈ میں، اس ڈیوریشن میں آیا ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا بس انتظار کرتے رہیں؟ اچھا اب انتظار کی بات آئی ہے، ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں آتا ہے، میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں میں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی، گھر پہ مہمان بلایا اور مثلا دوپہر کو لنچ پہ بلایا، وہ آئے، کھانے کا ٹائم ہوا، آپ نے باتوں باتوں میں 10 دفعہ ان کو سنایا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. اب کھانے کا ٹائم ہوا مگر کھانا تیار ہی نہیں ہے، کھانا پکا ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آنے والا ہے وہ اس کی بات کا یقین کرے گا کہ یہ میرا انتظار کر رہا تھا؟ وہ کہے گا بھائی اگر انتظار کر رہے ہوتے تو کھانا تو پکا کے رکھتے، کم سے کم کھانے پہ بلایا نا، زیارت کے لیے تو خالی نہیں بلایا تم نے مجھے، اپنے کھانے کے لیے بلایا ہے تو کھانے کا انتظام تو کر کے رکھتے. دیکھیں آپ کے انتظامات سے، آپ کی ہلچل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے منتظر ہیں. اگر آپ کے اندر ہلچل ہے تو احساس ہوگا، دیکھنے والے کو احساس ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کوئی آنے والا ہے، کسی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، کسی کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی گھر کی صفائی ہو رہی ہے، کوئی ڈرائنگ روم کو صاف کیا جا رہا ہے، مٹی گرد ہٹائی جا رہی ہے، بیٹھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے.
آپ کے ان انتظامات سے، آپ کی ہلچل سے، آپ کے ہلنے جلنے سے جو دیکھنے والے ہیں ان کو احساس ہوگا کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں کوئی ہلچل نہیں ہوگی، کسی کو وہی نہیں آئے گی کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے دل ہی دل میں کر رہے ہوں، لیکن یہ کیسا انتظار ہے؟ یعنی ہر انسان یہ کہے گا بھائی یہ کیسا انتظار ہے کہ کر تو کچھ رہے نہیں آپ، اہتمام تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ چائے نہ پانی، تو کیسا انتظار؟ یعنی لوگ آپ کے اس انتظار کو انتظار نہیں مانیں گے۔ میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں یا نہیں ہیں؟ امام کا لقب، 12ویں امام کا ایک لقب ہے منتظر، ایک لقب ہے منتظر۔ منتظر بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ منتظر اپنے ظہور کے ہیں اور منتظر ہمارے لیے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں نا، تو ہماری نسبت وہ منتظر ہیں اور ہم کیا ہیں؟ منتظر۔ تو جب ہم منتظر ہیں تو کچھ ہلچل تو ہونی چاہیے نا ہمارے اندر، کچھ ہلچل ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہلچل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم آمادہ تو کریں۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، ایک نہیں کئی روایتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آنے والے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کئی روایتیں، میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد کے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ روایت چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ دیکھیں امام علیہ السلام اس روایت میں صرف اتنا نہیں کہا کہ انتظار کرو، بلکہ کچھ اور بھی مانگا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی انتظار مطلوب نہیں ہے، امام کچھ اور بھی آپ سے تقاضا رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں چھٹے امام؟ کہتے ہیں قال من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ امام کے اصحاب میں سے شمار ہو، امام کے ساتھیوں میں سے، امام کے اصحاب میں سے شمار ہونا کسی کو اگر خوش کرتا ہے تو فلینتظر، اسے چاہیے کہ وہ منتظر ہو۔ لیکن خالی انتظار کافی نہیں ہے، ولیعمل بالورع، پرہیزگاری سے زندگی گزارو۔ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تمہاری زندگی گناہوں سے آلودہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں زندگی میں گناہ ہوں گے آپ کا اور آپ کے زمانے کے امام کا فاصلہ بڑھ جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اس روایت کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں آپ کے اور آپ کی زندگی میں گناہ ہوں گے تو آپ کے اور آپ کے زمانے کے امام کے ساتھ فاصلہ بڑھ جائے گا۔ دیکھیں خالی زبان سے ہم بولتے رہیں الاجل الاجل الاجل، دعائیں مانگتے رہیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں، تو بقول صفت جعفر شہید کے خدا رحمت کرے، الاجل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے سارا، آ گئے تو یہی سب کچھ ہونا جو ابھی ہوا، یعنی یہ ہماری تیاری ہے، اس کا مطلب ہے یہ یعنی ہم نے امام، یعنی واقعاً ہم کیا منہ دکھائیں گے امام کو؟ میں آپ کی خدمت میں ایک قصہ، اپنا لائیو قصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں قم میں تھا، آغا بہجت کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عرفانی شخصیت، مشہور تھا ان کے بارے میں یہ کہ وہ لوگوں کو جب یا تو دیکھتے ہی نہیں تھے کسی کے چہرے پر، وہ نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو لوگوں کی حقیقی شکل نظر آتی تھی۔ اب آپ خود سوچیں، ایسے انسان کے سامنے اگر آپ کو جانا پڑے، کم ہی نا انسان کی ٹانگیں، ایسے انسان کے سامنے جانا پڑے کہ جو آپ کو انسان نہ، مثلا آپ کی جو حقیقی شکل ہے، اگر انسان ہے تو انسان ہی نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ انسان نہیں ہیں، آپ کی حیوانیت آپ کے اندر غالب ہے، تو پھر آپ اس کو انسان نظر نہیں آئیں گے۔ عرفہ کے میدان میں امام باقر اپنے ایک ساتھی کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جس نے یہ کہا کہ مولا یہاں کتنے سارے حاجی ہیں؟ کہا یہاں حاجی کم ہیں، حیوان زیادہ ہیں۔ کہا مولا اتنی آوازیں آ رہی ہیں، کہا دیکھو گے؟ کہا جی دیکھوں گا۔ ہاتھ پھیری تو دیکھا سور ہی سور،
بھرا ہوا ہے عرفہ کا میدان سوروں سے، اکا دکا کہیں کہیں انسان نظر آ رہا ہے. پھر امام نے ہاتھ پھیرا، بندر ہی بندر، پھر ہاتھ پھیرا، اسی طرح دوسرے حیوانات، کہیں کہیں اکا دکا انسان نظر آ رہا ہے. آخری مرتبہ ہاتھ پھیرا تو سب انسان نظر آئے. یہ ہیں ہماری حقیقتیں. کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے فون آیا، یا کراچی سے یا لاہور سے جاننے والے تھے، ان کا فون آیا، کہا یار ایک کام ہے آپ سے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہا یار آپ آگے بہجت کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو بولو میں بہت قرضے میں پھنسا ہوں، میرے لیے دعا کریں. اس نے تو آرام سے بول دیا میرے لیے جانا مشکل. اب میں کیا ہوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن واقعی میرے لیے جانا مشکل. ڈرتا ڈرتا گیا ان کے پاس، ان کو ان کا پیغام دیا، جو انہوں نے جواب دیا وہ ان کو میں نے پہنچا دیا. لیکن اب ایک عام انسان کے سامنے انسان کے لیے جانا مشکل ہو، آپ سوچیں زمانے کے امام کے سامنے ہم کیسے جائیں گے؟ کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ کیسے سامنا کریں گے زمانے کے امام کا؟ یہ تو ایک عرفانی آدمی تھے، تھوڑی سی ریاضتوں کا نتیجہ تھا، جس کے ہاتھوں کا یہ کرشمہ ہو کہ وہ دوسرے کی آنکھوں پہ پھیرے تو اس کو لوگ اصلی نظر آنا شروع ہو جائیں. تو میں اور آپ کیا اس کا سامنا کریں گے؟ بہت پیارا جملہ کہا شفت جعفر نے، واقعی خدا رحمت کرے. الاجل کہنا آسان ہے لیکن فیس کرنا آسان نہیں ہے. آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ لہذا یاد رکھیں کہ جہاں ہماری زندگیوں سے گناہ ختم نہیں ہوں گے، ہمارا امام سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اتصال نہیں ہو سکتا، ہماری روحیں امام کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی خرابیاں رہیں گی ہمارے اندر، انسانی خرابیاں سب کی سب ہمارے اندر بطور عتم رہیں گی، اس لیے کہ حیوانیت ہمارے اندر موجود ہے. ہم اپنے آپ کو حیوانیت سے منزہ نہیں کر سکتے. بس جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی حیوانیت کو کچلیں اور اپنی انسانیت کو اوپر لے کر آئیں. اس غیبت کے زمانے میں جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہی ہے ہماری. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اب یہ سنیں باقی روایت. مولا نے کہا کہ بھائی پہلا کام تو یہ کرو کہ انتظار کرو، دوسرا کام یہ کرو کہ انتظار کرتے کرتے اپنے آپ اپنی زندگی کو ایسی زندگی بناؤ جس میں پرہیزگاری ہو، گناہ نہ ہو. اور تیسری چیز یہ کرو کہ اخلاق اچھا کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو. یعنی خالی انتظار نہیں چاہیے، پرہیزگار والی زندگی اور حسن اخلاق، اچھا اخلاق. یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ امام کے ساتھیوں میں جا سکتے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں فَإِن مَاتَ، اب اگر یہ شخص جو یہ کوششیں کر رہا ہے مر گیا اور امام کا قیام اس کے مرنے کے بعد ہوا تو اس کی نیکی ضائع نہیں جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. کیا ملے گا اس کو بھائی؟ اس کو ملے گا یہ کہ اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا کہ جو امام کو پانے والے کا اجر و ثواب ہے. پایا نہیں ہے اس نے لیکن پانے کے لیے کوشش کی ہے. وہ دیکھیں میں زیادہ پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ محدود وقت میں پورا کر دوں تاکہ اگر آپ کو نوروز کے اعمال کرنے ہو تو آپ کر سکیں. اس لیے میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں وہ روایتیں ہوں گی کہ جہاں پر آئمہ نے حتیٰ مولا کے سامنے ایک شخص نے کہا صفین سے واپسی پر کہ میرا بھائی چاہتا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ میں جائے، تو مولا نے کہا وہ سمجھو ہمارے ساتھ ہی تھا. یعنی انسان کی نیت اس کو اس کام کے اندر شریک کر لیتی ہے. تو اس نے نیت کیا کی تھی؟ ان سارے پاپڑ بیلنے کے لیے نیت اس کی یہ تھی کہ اس نے امام کا ساتھی بننا ہے. تو مولا نے کہا سمجھ لو اس نے درک کر لیا. وہی اجر و ثواب جو ایک ایسے انسان کو ملے گا کہ جس نے امام کو درک کیا ہے، وہی اجر و ثواب اس شخص کو بھی ملے گا. اور اس کے بعد پھر ایک دو جملے اور ہیں، میں بھی ان کو چھوڑ رہا ہوں. یہ انتظار ہے، خالی انتظار نہیں ہے کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے، کوئی بھی بولے آپ کہیں جی میں تو اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہوں، مگر کوئی ہلچل نہ ہو آپ میں. تو بغیر ہلچل والا انتظار کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انتظار ہو رہا ہے. انتظار کے لیے ہلچل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا کوئی آنے والا ہو، آپ کی کوئی اولاد آنے والی ہو باہر کے ملک سے، کیا کیفیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ ٹائم، آپ کا تو ایئرپورٹ بھی آپ لوگوں کے قریب ہی ہے، آپ کو پتہ ہے جی وہاں سے یہاں آنے میں اتنا ٹائم لگنا ہے.
ایک ایکسپیکٹڈ ٹائم آپ نے بنایا ہوا ہے، مثلا فرض کریں دوپہر کو 2 بجے آئے گا، 2 کے 2:30 ہو جائیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ بار بار آئیں گے، دروازہ کھولیں گے، دیکھیں گے، جھانکیں گے، پھر واپس جائیں گے، 15 منٹ اور گزر گئے، بڑی مشکلوں سے گزارے، پھر باہر نکلیں گے، پھر جھانکیں گے، کوئی اوپر رہتا ہے گیلری سے جھانکے گا، کھڑکی سے جھانکے گا، کوئی آیا نہیں آیا، یہ لگتا ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں نا، فیلنگز آتی ہیں کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ آرام سے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے لیٹے ہوئے ہوں، جیسے ہی آپ نے دیکھا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ انتظار، جو آپ کے اپنے گھر والے بھی ہوں گے نا کہیں گے آج یہ کیسے بول رہے ہیں کہ میں انتظار کرتا ہوں، بڑے آرام سے لیٹے ہوئے تھے تو بڑے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، یہ کون سا انتظار کر رہے تھے؟ آپ کے اپنے گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اگر آپ کے اندر کوئی ہلچل. میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی گناہوں سے دور ہونی چاہیے. میں ایک قصہ آپ کی خدمت میں سنانا تو کافی کچھ تھا، لیکن بالآخر آپ کو معلوم ہے کہ ایک قصہ صرف سناؤں اور آپ کی زحمت تمام، وہ بھی مختصر کر کے. دیکھیں علی ابن مہذیار احوازی امام کا چاہنے والا، ماننے والا اور اصحاب امام میں سے ہے. اس کو معلوم ہے، اس کی تمنا ہے کہ اس کی زمانے کے امام سے ملاقات ہو، چاہتا ہے امام سے ملنا، لیکن کس کو معلوم ہے کہ امام کہاں ہوں گے؟ کسی کو نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم. لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ امام حج کے موقع پہ مکے میں ہوتے ہیں، یہ اس کو پتہ ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ ہر سال امام حج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، یہ اس کو بھی معلوم ہے. لہذا اس نے سوچا کہ ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ حج پہ جا کے میں امام کو تلاش کروں، کیونکہ ایک محدود جگہ ہے نا، محدود جگہ میں اگر امکان ہو کہ یہاں پہ موجود ہوگا اور پورے کراچی میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو کیا آسان ہے؟ محدود جگہ میں ڈھونڈنا آسان ہے. لہٰذا اس نے کہا میں حج پہ جاؤں گا، حج کی آمادگی کی، حج پہ چلا گیا. اب ادھر ادھر طواف کر رہے تو نگاہیں ادھر ادھر، جو بھی بالآخر صحیح کر رہے تو نگاہیں ادھر ادھر، حرم آ رہا ہے، حرم سے جا رہے، جہاں بالآخر اس کی نگاہیں بھٹک رہی ہیں، کسی کی تلاش میں ہیں. اس کی نگاہوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے. 8 ذی الحج کا وقت آیا، احرام پہننے کا دن آیا، احرام پہنے، 9 ذی الحج آئی، عرفہ کا میدان، عرفہ پہنچ گیا، وہاں پہ بھی منتظر ہے، نگاہیں تلاش کر رہی ہیں، کوئی کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، نہیں مل رہا. وہاں سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے واپس مکہ، مکہ سے منا، مکہ منا، حج ختم ہو گیا، امام سے ملاقات نہیں. مایوس ہو گیا، واپس اپنے شہر چلا گیا، اہواز کا اہواز چلا گیا. اگلے سال پھر اس نے پلان کیا کہ میں امام سے ملنے حج پہ جاؤں گا، دوبارہ رخت سفر باندھا، پھر مکہ، پھر وہی کیفیت، تلاش، نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، نہیں مل رہا. مکہ سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے واپس مکہ، پھر حج ختم ہو گیا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. تیسرا سال آیا، پھر اس نے یہی کام کیا، چوتھا سال پھر یہی کام کیا. آپ کا کیا خیال ہے کتنے سال اس نے یہ کام کیا ہوگا؟ کتنے؟ 12 سال. اور کوئی 20 سال، اور کوئی 24 سال، 20 سال. ان کا جواب صحیح ہے. 20ویں سال اس کی امام سے ملاقات ہوئی ہے. یہ آج کا سفر نہیں ہے، جہاز میں یہاں سے بیٹھے جدہ ایئرپورٹ پہ، وہاں سے نکلے اے سی بس میں بیٹھے، مکہ پہنچ گئے، ہوٹلوں میں گئے، اے سی لگے ہوئے ہیں، کھانے نیچے بوفے لگے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. صحرائی سفر ہیں، حیوانات پہ سفر کرنے ہیں. اہواز کہاں؟ ایران کا شہر ہے اہواز. اہواز کہاں؟ مکہ کہاں؟ یہ ساری صعوبتیں اس نے 20 سال تحمل کی ہیں، صرف ایک تمنا میں کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو. اس کو کہتے ہیں تڑپ، اس کو کہتے ہیں انتظار. 20 سال زحمتیں برداشت کی ہیں، تحمل کیے، پیسہ خرچ کیے. طواف کر رہا تھا، ایک شخص آیا اس کے پاس، کہا کہ اے علی ابن مہذیار تم کہاں تھے؟ تمہارے زمانے کے امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم کہاں تھے؟ اس نے کہا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں، مولا نے کبھی بھیجا ہی نہیں آدمی، مجھے تو نہیں پتا مولا کہاں ہے. کہا چلو میرے ساتھ. لے کر گئے، مکے سے باہر پہنچے، دیکھا خیمے لگے ہوئے ہیں. کہا ٹھہرو میں تمہارے لیے اجازت لے کر آؤں.
اندر گیا، اجازت لی، اندر داخل ہوا. اب امام نے اس کو دیکھ کے کہا کہ اے علی ابن مہذیار تم کہاں تھے؟ ہم تمہارے منتظر تھے. دیکھیں مقام کوئی چھوٹا تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے جس کا انتظار خود امام کر رہا ہو. مقام چھوٹا نہیں ہوگا اس بندے کا، لیکن اس کے باوجود 20 سال لگے اس بندے کو بھی امام تک پہنچنے میں. مشکل کیا تھی وہ بھی امام خود بتائیں گے. بس یہی میں نے آپ کو آج کی اس محفل کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے. کہا کہ مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں، آج سے پہلے آپ نے کسی بندے کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا نہیں، میں تو خود آپ کی خاطر آ رہا ہوں. کہا کہ تمہارے اعمال نے تمہیں پیچھے کر دیا. کہا کہ تمہارے اندر 3 مشکلات ہیں، 3 مشکلات کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلہ 20 سال کا ہو گیا. اور جن کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہوں، آپ سوچیں کتنا فاصلہ ہوگا. 3 مشکلات اگر 20 سال کا فاصلہ ڈال سکتی ہیں، کسی کے اندر 5 7 8 12 15 مشکلات ہوں، کوئی مرقع مشکلات ہو، تو کتنا فاصلہ ہوگا. کہا تم پہلی مشکل تمہاری یہ تھی کہ تم کثرت مال میں پڑ گئے. اچھا میں ایک بات یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا آپ ساتھیوں کی خدمت میں، دوستوں کی خدمت میں. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ علی ابن مہذیار اصحاب میں سے بھی ہے، اور بہرحال اس کا مطلب ہے ایک ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ امام اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ممکن ہے شاید یہ مشکلات خود علی ابن مہذیار کی اپنی ذاتی نہ ہو، عمومی طور پر مثلا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ، تو ضروری تھوڑی کہ آپ ہی لوگ ہوں. جب کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ لوگ سے مراد ضروری نہیں کہ آپ لوگ ہوتے، مراد ہوتے ہیں معاشرہ، افراد، دوسرے افراد، معاشرے کے افراد. آپ کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے کیا پتا آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. درست. تو جب بھی تخاطب کیا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے، تو اس میں جب کہا جائے آپ لوگ تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ تم پرسنلی تم، یہ کبھی بھی مراد نہیں ہوتی. ہو بھی سکتے لیکن نارملی نہیں ہوتی. تو یہاں پر علی ابن مہذیار کے مقام و منزلت کو دیکھ کر ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ امام ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کی وجہ کیا ہے. پہلی چیز تم کثرت مال میں پڑ گئے. دیکھیں یاد رکھیں مولا کے کلمات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو ممکن نہیں ہے کہ اس نے کسی کا حق نہ کھایا ہو. مولا کے کلمات میں نہج البلاغہ میں کہیں ہے یہ جملہ. جب انسان کثرت مال میں پڑتا ہے، جب ٹارگٹ آپ کا مال ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آپ کے پاکستان میں ہوتا ہے. آپ کو اپنا جائز کام بھی کرانا پڑے تو مال دیے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹارگٹ مال ہے. جب انسان مال میں مبتلا ہوتا ہے، مرض مال میں مبتلا ہوتا ہے، تو حلال و حرام کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ نہ حلال دیکھتے ہے نہ وہ حرام دیکھتے ہے، وہ صرف مال دیکھتے ہے کہ مال کہاں سے ملنا ہے مجھے. یہ پہلی خرابی. میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہلکا ہلکا بیان کر رہا ہوں. دوسری خرابی کہا کہ تم کمزور شیعوں پر ظلم کرنے لگ گئے. ہمارے جو شیعہ کمزور شیعہ ضعیف شیعہ ہیں تم ان پر ظلم کرتے ہو. تو شیعوں پر ظلم کرنا، اچھا یہ مت سمجھیے گا آپ بہت، میں نے کہا نا میں آپ لوگوں کو پرسنلی کسی کو اتفاق سے نہیں جانتا ہوں جو یہاں کے لوگ ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی جاب کیا ہے، کمائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ نہیں پتا مجھے آپ میں کسی کے بھی بارے میں. درست. اس لیے میں جو ایک بات کر رہا ہوں عمومی بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی پرسنل بات ہوگا تو نا باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ تو میری کہانی سنا رہے مولانا صاحب، تو اس کو پرسنل نہ لیجیے گا. اگر کسی کے اوپر سیٹ بیٹھ بھی رہی ہو تو بھی میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر اتفاقی طور پہ کوئی سیٹ بیٹھ بھی جائے تو اس کو پرسنل مت لیجیے گا. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شیعوں پر ظلم، تو یہ دوسروں کی بات نہیں کی جا رہی. ماشاءاللہ ہم خود کافی ہیں اپنے دوسرے مومن بھائیوں پہ ظلم کرنے کے لیے، تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے بھائی. آپ معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں فیل ہوتا کہ ہم لوگ اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں؟ میرا ذاتی خیال اور ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ جو جس لیول پر ہے نا وہ اپنے لیول کے اعتبار سے اپنے نیچے والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. اگرچہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ بڑا لمبا سانس لیتے ہیں، الحمدللہ ہم تو نہیں ہیں.
لیکن وہ بھی ہوتے ہیں، وہ جو الحمدللہ ہم نہیں ہیں والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں. میں کل رات کو ایک جگہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ بھی میں نے یہی مثال دی تھی، میں آپ کے سامنے بھی یہی مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں سے کام لیتے ہیں. جب آپ نوکری پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں 9 to 5، ٹھیک ہے، جو کام کا ٹائم ہے 9 to 5 یا 9 to 6. لیکن پرائیویٹ کمپنیز میں بالخصوص 5 یا 6 بجے چھٹی نہیں ہوتی، زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے، کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا اس کو، جا بھی نہیں سکتا، مجبوری ہے. آپ کا کیا خیال ہے، اس کے حق میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ اس کو ظلم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں یہ کام ہمارے اپنے مومنین میں؟ حالانکہ میں بھی کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بھی نہ لیں، لیکن ہو رہا ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے. کمزور شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں ایک جگہ بات کی، کل رات ہی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، شریعت نے بعض چیزیں طے نہیں کی ہیں، اس کو عرف پہ چھوڑا ہے، معاشرے پہ چھوڑا ہے. لیکن ہم تو معاشرہ بھی خود ہی بنا ڈالتے ہیں، یعنی معاشرے کو بھی اتنا چینج کر دیتے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے یار معاشرہ تو یہی چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام انسان، ایک جو ہمارا لو پروفائل طبقہ ہے، کیا ان کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ ہم نے چھوڑا ان کے پاس یہ حق، ہم نے چھوڑا ان کے پاس یہ حق. آپ خود سوچیں کہ جو تنخواہیں ہم اپنے نچلے طبقے کے سٹاف کو دیتے ہیں، کیا وہ اتنی ہے کہ اس کا گھر چل سکے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو ظلم نہیں ہے یہ؟ ظلم نہیں ہے یہ کیا؟ یعنی سارے جینے کا حق صرف مالداروں کو ہے، جو غریب آدمی ہے، جو نچلے طبقے کا ہے یا لو پروفائل پہ کام کرتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہارا بچہ 20,000 والے اسکول میں پڑھنے کا حق رکھتا ہے، مگر غریب کا بچہ 2,000 والے اسکول میں بھی پڑھنے کا حق نہیں رکھتا. تم اپنا علاج جا کے دبئی اور امریکہ اور لندن سے کرواتے ہو، مگر یہ جو انسان ہے یہ کراچی کے ایک عام ہسپتال میں بھی علاج کرانے کا حق نہیں رکھتا. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ ظلم نہیں ہے کہ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ ظلم؟ ہمارے گھروں میں ماسیاں آتی ہیں، کتنی تنخواہیں دیتے ہیں ہم ماسیوں کو؟ 2,000 3,000 4,000 5,000، اس سے زیادہ تو نہیں دیتے نا. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت وہ چھٹی کر لے تو باتیں الگ سنتی ہے بیچاری، تنخواہ الگ کٹتی ہے اس کی. ظلم نہیں ہے یہ کیا؟ اور یہ ظلم تو شاید ہم لوگ بھی کرتے ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن ہے بعض ظلم نہ کرتے ہو، لیکن بعض ظلم ہم بھی کرتے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ اگر واقعاً آپ چاہتے ہیں کہ زمانے کے امام سے آپ کا کوئی رابطہ ہو، کوئی آپ ان کی، یہ مشکلات ہماری اسی وجہ سے کہ ہم اتنے فاصلے پر ہیں امام سے. مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ مسئلے کیسے حل ہوں گے جب آپ کا اور آپ کے امام کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے؟ آپ نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے اماموں کو سے بہت دور ہو گئے ہیں. لہذا کوشش کریں کہ اپنی مشکلات کو حل کریں. دوسری مشکل، کمزوروں پر ظلم نہ کریں، کمزوروں پہ ظلم نہ کریں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ ظلم ہم لوگ ضروری نہیں کہ اوپر والے ظلم کر رہے ہوں، ہم لوگ بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس معاشرے سے ظلم کو ختم کریں. ظلم ختم ہوگا، زمانے کا امام آ سکتا ہے. اور تیسری اور آخری چیز جو امام نے کہی وہ یہ کہی کہ تم قطع رحمی میں مبتلا ہو گئے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے. ہم نے رشتہ داروں کے حق، بھائی بھائی سے لڑا بیٹھا ہے. ایک آغا سیستانی کی پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے کہ ایک عام مومن سے قطع تعلق کتنے دنوں تک ہو سکتا ہے؟ عام مومن سے، سڑک پہ چلتا ہوا مومن جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے،
امام نے آغا نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اشکال رکھتا ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ ایک عام مومن سے آپ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھ سکتے، اور بھائی سے 3 سال ہوئے ملے ہوئے، یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم بھی ہے اور قطع رحمی بھی ہے، دونوں چیزیں۔ یہ بھائی بھائی سے لڑا بیٹھا ہے، بہن بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اولادوں کی والدین سے جھگڑے چل رہے ہیں، کتنے اولادیں والدین کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سارا جو ہمارے معاشرے کا صورتحال چل رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس صورتحال میں آپ چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں؟ ہو سکتا ہے اس صورتحال میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، یہ تیاریاں ہماری، نہ ہم رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں، نہ ہم ظلم سے باز آتے ہیں، نہ ہم کوئی اور کام کرتے ہیں، کس طرح سے امام ظہور فرمائیں گے؟ لہذا اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں تو ہمیں دیکھیں، ہمیں اپنے سے شروع کرنا ہے، ہم دوسروں کو چھوڑ دیں۔ ہماری ایک بہت بڑی خامی جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں دوسروں سے، اپنے پہ تو آ ہی نہیں پاتے، دوسروں کو پہنچ نہیں پاتے۔ ہر انڈیویجول، ہر شخص اپنے سے شروع کر لینا، دوسرے کی باری نہیں آئے گی، دوسرے کی باری نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب ہر اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوگا تو دوسرا بھی خود بخود ٹھیک ہو رہا ہوگا نا، تو دوسرے تک مجھے جانے کی باری نہیں آئے گی۔ ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں، لہذا آخر میں اسی امام کہ جس کی ولادت کے ایام ہیں، جس کی برکتوں سے یہ دنیا قائم ہے، بے یمن ہی رزق الورا، ان کی برکت سے لوگوں کو روزیاں ملتی ہیں، ان کی برکت سے آسمان بارش برساتا ہے، ان کی برکت سے زمین سبزہ اگاتی ہے۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، زمین اور آسمان کے اتصال کی کڑی ہے زمانے کا امام۔ لہذا ہم اسی امام بابرکت کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، تجھے اس امام منتظر کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں، سب کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں، بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل کے مرحومین، میری والدہ کا انتقال ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے، تمام وہ مرحومین کے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں لیکن اس وقت حاضر نہیں ہے ذہنوں میں، پروردگارہ وہ مرحومین کے جن کے لیے کوئی نیکی کرنے والا نہ ہو، شہدائے اسلام، ملت جعفریہ کے تمام شہداء، جمیع مومن و مومنات، سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کو جوار معصومین میں آل علین میں جگہ عنایت فرما، بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں، ان کی جو حاجتیں ہیں پروردگارہ بابرکت ایام ہیں، شعبان کے اور نوروز کی رات بھی ہے، عرض کیا کہ بعض واقعات بہرحال اس رات وجود میں تو آئے ہیں، تو اگر واقعی یہ روایتیں صحیح ہیں تو بابرکت رات بھی ہے، تو پروردگارہ اس بابرکت رات کے صدقے میں تمام مومن و مومنات جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مراجع نظام اور علماء اعلام کو ان کی حفاظت فرما، دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہو تو ہدایت کے سبب جل عزت مہیا فرما۔ پروردگارہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما،
ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، تمام ان افراد کے لیے کہ جن کو صرف اس جرم میں شہید کیا گیا کہ وہ علی کے چاہنے والے اور ماننے والے تھے، علماء مراجعین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مرحومین کے جن کے لیے کوئی نیکی کرنے والا نہ ہو، بالخصوص اور جمیع مومنین و مومنات کے لیے بالعموم ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔